نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ پچھلے تقریباً 23-24 روز سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں تربیتی گفتگو چل رہی تھی اور آج اس کا آخری روز ہے۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ برابر قرآن کریم سنتے رہے اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بھی آپ نے سنی، سماعت کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں نازل کیا اور آسان کر کے نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس کے ذریعے آپ متقی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، وَلِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ لیکن میرا خیال میں یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ قرآن اگر سب سے عظیم الشان کتاب ہے اللہ کی، تو یہ سب سے مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ مظلوم کتاب کیسے ہے؟ کہ وہ کتاب جس سے ہم نے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی تھی، جس کے ذریعے ہم نے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جانا تھا، ہم نے اس کو کس چیز کی کتاب بنا دیا؟ ختم قرآن کی کتاب بنا دیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اس کی جلدی جان نکل جائے۔ ہمارا کوئی چور ڈاکو رشتہ دار جیل میں جاتا ہے، ہم اس کے لیے قرآن پڑھواتے ہیں کہ تاکہ وہ جلد رہا ہو جائے۔ ہم سینما ہاؤس یا کسی بھی قسم کے کاروبار کا افتتاح کرتے ہیں تو اس موقع پر طلبہ کو بلا کر قرآن پڑھوا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، لیکن در حقیقت یہ قرآن کریم کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کو بس چند طلبہ کو اکٹھا کر کے ان سے پڑھوا کے ہم مطمئن ہو جائیں، بلکہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلنا، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ الیکا، آپ کی طرف، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں اس کے ذریعے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ جو بھیڑ بکریاں چروانے والے تھے وہ وقت کے حکمران بن گئے۔ وہ عمر فاروق، صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین بن کر دنیا کے سامنے آئے، اور کیسر و کسریٰ کے تاج اور تخت ان کے قدموں کے اندر گر کر لوگوں نے دیکھا کہ گرے ہوئے پڑے تھے۔ یہ سب اس قرآن کریم کی بدولت ہوا کہ انہوں نے اس قرآن کریم کو سمجھا اور اس پر عمل کر کے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ لیکن ہم نے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کتاب کو اس کے حق کے مطابق نہ سمجھنے کی کبھی کوشش کی اور نہ ہی سمجھا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو کیا پڑھنا تھا، ہم نے اس قرآن کو بھیجنے والے کو بھلا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کیا فرماتے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب مجھ کو بھلا دیا تو میں نے ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا، کہ ان کی مت مار دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ خود کون ہے، اپنے آپ کو وہ بھلا بیٹھے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا جاتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے اس حالت کے اندر آ جاتا ہے
کہ پھر آدمی کے اندر سے نیکی کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جس کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَكْسِبُونَ، کہ لوگ جو کسب کرتے ہیں اور کرتوت کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے رانا، ان کے دلوں پر جو ہے وہ ایک زنگ لگ جاتا ہے. اس کو ران کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. اور ایک اور حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان هذه القلوب، یہ جو دل ہے نا، تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء، ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اذا اصابه الماء، جب اس کو پانی لگتا ہے. تو قیل ما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما جلاؤها، اس کو جلا بخشنے کی اور اس کو صاف کرنے کی اور اس زنگ کو ختم کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو دل پر لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈالتی ہے. لیکن دوستو ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس قرآن سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی. اس لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے واضح انداز میں تنبیہ فرمائی ہے. اگر ہم غور کریں، چونکہ مختصر ٹائم کے اندر میں نے بات ختم کرنی ہے، اور تنبیہ کس طرح فرمائی ذرا غور کیجئے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اے لوگو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر تم میرے ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، تو میں کیا کروں گا، تمہارے اوپر دنیا کی یہ زندگی تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور اس کے بعد آخرت میں حشر کیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا اس آدمی کو جو میرے اس قرآن سے منہ پھیر لے گا. اور جب اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کیا کہے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، نابینا تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے بندے بالکل اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھیں. فنسیتها، تو نے ان سے بالکل منہ موڑ لیا تھا، تو نے بھلا دیا تھا، توجہ ہی نہیں کی تھی میری آیات کی طرف، غور و فکر ہی نہیں کیا تھا. کذالک وکذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن ہم تجھے بھلا رہے ہیں. یاد رکھو دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہماری آیات کو بالکل پس پش ڈال دیا تھا، اور آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تم کو بھلا دیا گیا. تو اب آپ بتائیں بالکل واضح انداز میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست تنبیہ کی ہے کہ اگر اس قرآن کو تم چھوڑ دو گے، اس قرآن کو بھلا بیٹھو گے اور اس کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو یاد رکھنا پھر تباہی تمہارے مقدر ہوگی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. اس کی مثال دے کر بات ختم کرنا چاہوں گا. بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں کا ایک بیٹا تھا، غالباً فوج میں تھا یا کہیں باہر تھا، تو وہ جب خط لے کر کرتا تھا اپنی ماں کو، تو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت تو بڑی تھی. وہ کیا کرتی تھی، ان پڑھ تھی، وہ اس کا خط چوم کر آنکھوں سے لگا کر رکھ دیتی تھی. یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا اور بعد میں اس کے صندوق میں دیکھا گیا تو صندوق بھرا ہوا تھا ان خطوں سے، اور خطوں کو جب علیحدہ علیحدہ کیا گیا تو پتہ چلا ہر ایک خط کے ساتھ ایک وہ ہوتا تھا پیسوں کا، کیا کہتے ہیں اس کو جی منی آرڈر یا اس قسم کا وہ چیک ہوتا تھا. لیکن چونکہ اس خاتون کو بیچاری کو معلوم نہیں تھا، وہ صرف چوم کے اس کو رکھ دیتی تھی. جب فوت ہونے کے بعد دیکھا گیا تو کافی پیسے تھے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محبت تو تھی اس خاتون کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا جو خط بھیج رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رقم بھی تو بھیج رہا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. ہمارا حال بھی آج بالکل یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو ظاہری طور پر تو چوم بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر خزانہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے،
اور ہم اس سے کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہوگا جیسے قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر دے، ہم اس قرآن کو نہ صرف پڑھنے والے بنیں بلکہ اس کو سمجھنے والے بنیں۔ اور لازمی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بڑے واضح طور پر فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بہترین چودھری نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی پیسے والا ملک نہیں ہے، یعنی جس کے پاس بہت دنیا ہو وہ بہترین نہیں کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کیا فرمایا، چاہے وہ غریب ہے لیکن بہترین انسان کون ہے، جس نے قرآن کو سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھایا ہے۔ کتنی بڑی یعنی ڈگری اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، لیکن آج ہم اس معاشرے کے اندر چونکہ ہم نے دین کو بالکل اگنور کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں کچھ ان کا اپنا بھی قصور ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے بھی ان کو بالکل ایک عام معاشرے کا معمولی سا فرد سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج قرآن کریم کی جو قدر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ وہ تب پیدا ہوگی کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رسول اور محبت رسول کے دعوے کے ساتھ ساتھ آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کہ جس میں کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔